السلام علیکم ویورز، آج ہم جو ہے 2019 کا جو پیپر ہوا تھا، پیپر نمبر 3 اسالیب نثر کا، اس کا سوال نمبر 3 دیکھیں گے۔ نثر یعنی انشائیہ حصے کا دوسرا سوال۔ ملا وجہی نے نظم اور نثر کو گھلا ملا کر اپنا اسلوب تشکیل دیا، مفصل بیان کیجیے۔ تو آج ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وجہی کا اسلوب بیان۔ سبرس کے لکھنے والا جس کا نام وجہی بیان کیا گیا، یہ ہم تعارف لکھنے لگے ہیں۔ قطب شاہی دور کا ایک مشہور شاعر اور نثر نگار تھا۔ اس شخص نے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ اس نے سبرس بھی ایک قطب شاہی دور کے بادشاہ عبداللہ کی فرمائش پر تحریر کی تھی۔ کئی اصحاب نے اعتراض کیا ہے کہ سبرس وجہی کی طبازات کتاب نہیں، بلکہ اس سے پہلے کے دور کے مشہور شاعر فتحی نیشا پوری کے قصہ حسن دل کا چربہ ہے۔ وجہی نے اسے ایک صوفیانہ تمثیل میں رنگ کر پیش کیا اور ایک تمثیل کی حیثیت سے اس کے تمام کرداروں کے نام بھی دلچسپ ہیں، جن میں اس نے صفات و کیفیات کی خوبی سے زندہ اشخاص کے ایسے روپ میں ڈھالا ہے کہ وہ سب کے سب جیتے جاگتے محسوس ہوتے ہیں، اور سبرس کی لطافت میں خوب اضافہ کر کے اسے عجیب و غریب بنا دیا ہے۔ وہ خود بیان کرتا ہے، یعنی وجہی خود لکھتے ہیں کہ جیتے چوساوال، جیتے فہم داراں، جیتے گن کاراں ہولے سن۔ آج لگن کوئی اس جہاں میں ہندوستان، ہندی زبان سوں اس لطافت اس چھنداں سوں نظم ہور نثر ملا کر گلا کر نہیں بولیا۔ اتنا ہم نے تعارف لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم نے عالمگیر حقیقت کو مجاز کے پیرائے میں بیان یہ لکھنا ہے، ہیڈنگ دینی ہے۔ سبرس میں وجہی نے ایک عام اور عالمگیر حقیقت کو مجاز کے پیرائے میں بیان کیا اور حسن و عشق کی کشمکش اور عشق و دل کے معرکے کو قصے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ حسن و عشق، دل و نگاہ اور عاشق و معشوق کی واردات اور رموز کو کون نہیں جانتا۔ یہ ایسی کہانی ہے جو 1000 بار اور 1000 گنا بیان ہونے کے باوجود نئی اور تازہ ہے۔ دل کی داستان اتنی وسیع اور دلچسپ ہے کہ تکرار بیان سے اس کی دلچسپیوں اور رنگینیوں میں پھیکا پن پیدا ہونے کے بجائے مٹھاس اور حلاوت بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وجہی نے پورے قصے کے دوران یہ ذکر کہیں نہیں کیا کہ یہ قصہ اس نے کہاں سے پایا، اور سبرس کا دیباچہ پڑھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا طبازات قصہ ہے، جبکہ اصل حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اتنا ہم نے دوسرا۔ اس کے بعد جس کی سبرس کاپی ہے یا چربہ ہے، اس رائٹر کا ہم نے تھوڑا سا تعارف لکھنا ہے۔ تو ہم لکھیں گے سبرس کی حقیقت۔ یہ عجیب اور پرلطف داستان سب سے پہلے محمد یحییٰ ابن سلیک، جو نیشا پور کے رہنے والے تھے، نے لکھی تھی۔ نیشا پور کا علاقہ خراسان میں واقع ہے۔ ان دنوں وہاں شاہ رخ مرزا کی حکومت تھی۔ محمد یحییٰ کا تخلص فتحی تھا اور یہ بہت ہی بلند پایہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فاضل بھی تھے۔ ان کی تصنیفات میں دیوان کے علاوہ بہت سی کتب شامل ہیں۔ دستور اشاق یعنی قصہ حسن و عشق و دل بھی انہی کی ذہنی کاوش کا نتیجہ ہے، مطلب انہوں نے اس کا نام دستور اشاق رکھا تھا، جبکہ بعد میں اس کو چینج بھی کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک مصنوعی کی شکل میں تھا، یعنی شعر کی شکل میں تھا، جس میں تقریباً 5000 شعر تھے۔ اس کو فاضل مصنف نے شبستان خیال اور حسن دل کے ناموں سے الگ الگ شہرت پائی۔ یہ دستور اشاق کا خلاصہ ہے۔ اس کی نثر مسجع اور مقفع ہے۔ ثنا و بداع کی اس میں خوب داد دی ہے۔ ایک لمبے عرصے تک سبرس کو وجہی کی طبازات خیال کیا جاتا رہا۔ یہاں پہ سبرس وجہی کی طبازات ہم نے ہیڈنگ دینی ہے۔
لیکن یہ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ وجیح نے اس قصے کو خوبصورت انداز میں تخلیقی صورت میں پیش کیا، جبکہ تمثیلی قصہ فارسی کے مشہور کتاب دستور اشاق سے لیا گیا، جو فتحی نیشاپوری کی تصنیف تھا۔ یہ قصہ حرف بحرف فتحی کی تخلیق ہے۔ اگر وجیح نے اس میں کوئی اضافہ اپنی طرف سے کیا ہے تو وہ پند و موعظت ہے جو وجیح کے ہاتھ قصہ حسن و دل آ گیا ہوگا اور اصل کتاب دستور اشاق اس کے علم میں نہ آئی ہوگی، جبکہ اصل ماخذ تو دستور اشاق ہی ہے۔ صبرس اس وجہ سے عجیب ہے کہ اس میں مجرد کرداروں کی جاندار اشکال میں ڈھال کر جاندار کی طرح مطلب ان کی زبانیں گلوایا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وجیح کا اسلوب بیان گو کہ اس دور میں اردو نثر ایک نوزائیدہ بچے کے مانند توتلی باتیں کرنا سیکھ رہی تھی، بہت ہی دلچسپ، عجیب اور دلچسپ ہے کہ کتاب پڑھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی نظم پڑھی جا رہی ہے اور فکرے اس طرح ہم قافیہ کے عجب لطف حاصل ہوتا ہے۔ گو عام قاری اس میں لکھتے کئی الفاظ کا مطلب صحیح طور نہیں سمجھ پاتا، پھر بھی اس کی دلچسپی قائم رہتی ہے۔ وجیح نے ایسی تشبیہات اس میں بھر دی ہیں جو 350 سال پرانی ہوتے ہوئے بھی آج کے جدید اردو دور میں زیر استعمال۔ مثال کے طور پر اس کے چند جملے جو حسن کے باب میں لکھے ہیں یوں ہیں: حسن ناز و اوتار، خوش دیدار خوش گفتار، دیدیاں کا سنگھار، دل کا ادھار، پھول ڈالی تے خوب لٹکتی، چلتے میں ہنس کو ہٹکتی، دامیں تے میٹھی بولے بات، آواز تے قمری کو کرے مات، کنول پھول کی پنکھڑیاں جیسے ہاتھ، چمن میں پھول شرم حضور، لاج تو آسمان پر چڑھے چاند، سور مست، ہتھی تے مغرور، ماتھے بھاتی کسے خاطر میں لیاتی۔ یہ ہو گئی ہماری کوٹیشن۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ وجیح ان تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا اور اسے فارسی ترکیب کے اعجاز اور اضافتوں کے معنی خیز اختصار پر قدرت حاصل نہ ہوئی، وہ تو بس صفت اور محاسن شعری پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں، اردو طریقے کی اضافتوں کے پھیلاؤ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بیان میں رچی ہوئی فارسیت کا رنگ نہیں دکھا سکا جو ولی میر تقی میر اور خواجہ میردرد کی شیری اور غالب کی نثر میں ہے۔ غرض یہ کتاب لسانی لحاظ سے بھی مگر بیان کی عمارت گری کے لحاظ سے خاص طور پر رنگارنگ مواد کی مدد سے تعمیر کی ہوئی ہے، عبارت کا اولین نمونہ ہے بلکہ نادر نمونہ ہے۔ اس میں بیان کا بھی وسیع تر ہندوستان گیر تصور موجود ہے، یعنی ایک ایسی قوم کے اظہار کا مشترک سانچہ جس کے افراد اپنی ہی جگہ رنگارنگ بولیاں بولتے ہیں۔ صبرس کے فقرے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ صبرس کا تعارف ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے اور وہ ہے وجیح کا مصرع بنانے کا شوق۔ گو اس سے بیانیہ کی روانی میں تھوڑا بہت خلل واقع ہوتا ہے، مگر صبرس کا قصہ روانی کا طالب ہے اور اس وجہ سے کہانی اس خلل کے باوجود آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جاتی ہے اور جہاں کسی چھوٹے فقرے خلل ڈالتے ہیں وہاں وجیح نے اپنی قافیہ بندی کے شوق کو قربان کر دیا اور یہی طرز بیان اس کا عجب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات ناقابل تردید ہے کہ وجیح بڑا زبان تراش شخص تھا۔ اس بات کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے وجیح زبان ساز تھا۔ اس نے ایک ایسے دور میں ایک نئی زبان اردو کی بنیاد قائم کی جب اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ ہاں، چند چھوٹے چھوٹے مذہبی اور اخلاقی رسائل موجود تھے، لیکن ان کا اسلوب بیان بالکل سادہ تھا کیونکہ ان کے مخاطب عوام تھے جو نہایت سادہ لوح اور مذہبی ذہن رکھتے تھے، اس لیے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ محسوس ہوتا تھا۔ وجیح نے جو ایک مشہور شاعر تھا اور 4 بادشاہوں سے منسلک رہ چکا تھا، وہ 4 بادشاہ تھے: عبداللہ قلی قطب شاہ، سلطان ابراہیم قطب شاہ، سلطان محمد قلی قطب شاہ اور محمد قطب شاہ۔ یہ چاروں بادشاہ خود بھی صاحب دیوان تھے اور فضلاء اور شعراء کی بڑی مدد کرتے تھے۔ فرمائش پر جو سلطان عبداللہ قلی قطب شاہ نے کی تھی، وجیح نے صبرس لکھی، ایک کتاب صبرس نام سے لکھی۔ اس میں اس نے عربی، فارسی، دکنی راجستھانی، گومڑی غرض کی کئی راج الوقت زبانوں کو اس طرح آپس میں ملا کر مطلب برادری کی کہ اس کا یہ فن پارہ ایک ایسا سنگ میل بنا جو بعد کے دور میں اردو نثر کی ارتقاء میں ممد و معاون ثابت ہوا۔ اس نے 2 اور کتابیں لکھی، یعنی تاج الحقائق اور کتب مشتری۔ دوسری کتاب ایک مثنوی ہے اس میں ابراہیم قطب شاہ جو سلطان قلی قطب شاہ کا بیٹا تھا کے عشق و محبت کا قصہ تھا۔ اس کو وجیح نے 1018 میں تحریر کیا جبکہ صبرس 1045 میں ضبط تحریر میں لائی گئی۔ وجیح نے
کہ ابتدا بڑے زور و شور سے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ڈھنگ تحریر اس کا ایجاد کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے غرض بھوت نادر باتاں بولیاں ہوں دریا ہو کر موتیاں سو بھریا ہو، یوں کتاب عجائب بند رہے مگر سورج منگتا دگر چندر ہے۔ فرہاد ہو کر دونوں جان نے آزاد ہو کر دانش کے تیشے سو پھاڑا اٹھایا تو یہ شیریں پایا تو نوی بات ہوئی تو اس باٹ آیا، ناداں اپنی باٹاں میں ایک باٹ کر جانے و پہ لو باٹ کہیوں، کاڑی کس وجہ سو نکلی محنت میں سمجھے مشقت بال جانو کالے ناک گال جانو عشق کی آگ یوں موہن دھن عجائب موہنی ہے، سورج اس کے درس کا درس نہیں ہے، جوبن راستے گھٹے ادھر یاقوت اعلیٰ پنٹ اس کیاویں، اکھیاں جانو لالے جانو شراب کے پیالے، دانتا دیکھ موتی کے دانے گھرے گھر پھرتے دیوانے۔ اس پر کچھ اہل علم کو یہ غلط فہمی ہے کہ وجیح نے اردو نثر ایجاد کی ہے، اس کے ایجاد کا سہرا وجیح اس کے سر ہے، حالانکہ وہ تو اسلوب کی لطافت کے اعتبار سے اردو نثر کو نیا رنگ دے رہا ہے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ خود وجیح آغاز کتاب میں اس طرح بیان کرتا ہے، فرہاد ہو کر دونوں جہاں تے آزاد ہو کر دانش کے تیشے سو پہاڑ اٹھایا تو بوئی باٹ پیدا ہوئی تو اس بات آیا، یوں باٹ نہ تھی سو نکلی تال تو بھی یکایک چلنے کس مجال، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دل کی تلویاں میں چھلے کا آنا تو وہ باٹ نہ، یوں عجب نظم ہور نثر جانو بہشت میں حقر ہے، جو کوئی باٹ ہماری چلا وہ ہماری راج ہے، پرچہ فہمداری ہے چلیا تو کیا ہوا باٹ ہماری۔ ان جملہ اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ وجیح نے دانش و عقل کا پہاڑ کھود کر ایک نیا اور بدیع اسلوب بیان اردو زبان ہندوستان میں ایجاد کیا، یعنی نظم و نثر کو ملا کر بیان کا ایک نیا راستہ نکالا۔ سبرس کی پوری اور کل اہمیت جہاں تک اس کے اردو متن کا تعلق واسطہ ہے، وجیح کے نزدیک یہ کہ اس نے نثر میں شعریت کے انداز پیدا کیے، نظم ہور نثر ملا کر گلا کر بیان کے ایسے پیرائے ایجاد کیے کہ جس سے نثر میں شعر کا سا لطف پیدا ہوا۔ اس بات میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نثر اردو زندگی یا نئی روح پیدا کرنے کا شرف وجیح کو حاصل ہے، کیونکہ اس دور سے پہلے کی نثری کتب کو اظہار کی ناتمام کوشش تو کر سکتے ہیں، انہیں ادبی اسلوب کے قابل توجہ کوشش نہیں کر سکتے۔ شاہ میرا جی کی سبرس سے ایک اقتباس پیش ہے جس سے آپ اس دور کے اسلوب کا اندازہ کر سکتے ہیں، وجیح کی سبرس میں فرق بھی معلوم ہو جائے گا۔ نبی کہے تحقیق خدا کے سیاتے 70,000 پردے اور جیالے اور ہادے کے اگر میں تے ایک پردہ اٹھ جائے تو اس کی آنچ تے میں جلول ہو، وہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے سمجھ اور دیکھو بے پردہ اندر ہارے کے او جیالے کے عرفان پر ہے، و اصلاں پر پردہ نورانی و بے و اصلاں کا صفا پردہ ہوتا ہے، سو محمد کا نورا اے عزیز معراج نامہ خواجہ حاصل ہے، کیونکہ اس دور سے پہلے کی نثری کتب کو اظہار کی ناتمام کوششیں تو کر سکتے ہیں، انہیں ادبی اسلوب کے قابل توجہ کوشش نہیں کر سکتے۔ شاہ میرا جی کی سبرس سے ایک اقتباس پیش جس سے آپ اس دور کے اسلوب کا اندازہ کر سکتے ہیں اور وجیح کی سبرس میں فرق بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ کوٹیشن آپ خود پڑھیے گا، ہم نیچے والا پڑھتے ہیں۔ یہ کوٹیشن لکھنے کے بعد آپ نیچے 2 لائنوں میں لکھ سکتے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جتنے بھی شعراء کرام تھے یا نثر نگار تھے وہ سب صرف اپنی بات پہنچانا چاہتے تھے، وہ کسی خاص اسلوب کو تخلیق کرنا نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے جو ہے یہ جو نیچے جا کے لکھی ہوئی ہے ان کی ہی ہے سبرس سے، آگے چل کر لکھتے ہیں یہ بات نہیں تو تمام وہی ہے الہام ہے، اس سے ذرا آگے چل کر لکھتا ہے جگوئی اچایا بنیاد اول و آخر وہی استاد۔ وجیح کے اس آخری جملے سے ہمیں اتفاق نہیں، کیونکہ جہاں وہ دوسروں کو استاد کی عزت کرنے کا
کرنے کا درس دیتا ہے وہاں خود اس پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ اس نے تو سب کچھ فتحی سے حاصل کیا۔ بے شک اس زمانے کے اعتبار سے ابرز اردو نثر پہلی کتاب ہے، اور حال کے زمانے میں جو کتب اس نہج پر لکھی گئی ہیں ان میں سے کسی طرح کم نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس کی زبان قدیم ہے اور اس میں پرانے الفاظ اور محاورے استعمال کیے گئے ہیں، اور جن میں اکثر آج کے دور میں متروک ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ بیانیہ اس حالت میں آج بھی زیر استعمال، جیسے وہ خود لکھتا ہے: آج لگن کو اس جہاں میں ہندوستان میں ہندی زبان سے اس لطافت، اس چھنداس، نظم اور نثر ملا کر گلا کر نہیں بولیا۔ وجہ اپنی زبان کو دکنی کے بجائے ہندی کہتا ہے، اور جگہ جگہ ہندی، دکنی، فارسی، عربی اور مرہٹی ضرب الامثال نہایت روانی سے لکھتا ہے، جبکہ وہ خود کو گولکنڈہ کا رہنے والا ہے۔ گولکنڈہ اور حیدرآباد تلنگانہ میں ہے۔ یہ بات ہے کہ قرۂ تلنگی یا فقرہ بالفظ پوری کتاب میں کہیں نہیں استعمال کرتا۔ اہل ہند کو وہ شمالی ہند کا سمجھتا ہے، جیسے وہ ایک جگہ لکھتا ہے: قول اہل ہند پیاسا کیا منگتا پانی۔ جب دکنی زبان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو کہتا نظر آتا جو دکن میں چلیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا وجہ شمالی ہند دکن کی زبان کے فرق سے آگاہ، اور یہ پہلا شخص ہے جو اس زبان کو ہندوستانی کہتا ہے، اور یہ اشارہ اس لیے کافی کہ زبان کہاں سے آئی۔ یہی کتاب ہے جو کسی ایک زبان کے محقق اور مورخ کے لیے دلیل کا کام دیتی ہے۔ سبرس کی زبان تقریباً 300 برس سے کچھ پہلے کی ہے، اور وہ بھی دکن کی کتاب کے مطالعے سے یہ بھی آگاہی ملتی ہے کہ عربی، فارسی کے ساتھ ہندی کے الفاظ بھی کثرت سے استعمال کیے گئے ہیں، اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آج بھی ان میں کئی محاورے اور ضرب الامثال اس طرح استعمال ہو رہی ہیں جیسے ان دنوں استعمال کی جاتی تھی۔ یہاں پہ ہمارا سوال اینڈ ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا ویورز، اللہ حافظ۔